For thousands of years, I've been lost to the world. Me, Dina, Jacob's only daughter. Dina! Sad, violent, all but forgotten. Men too invested in the origins of the 12 tribes of Israel. He must love you very much. We'll get our revenge, and Father will never overlook us again. حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کے پوتے اور حضرت اسحاق کے بیٹے تھے۔ حضرت یعقوب نے اپنے والد اور دادا کی پیغام ہدایت کو پھیلانے کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے موجود ہیں جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، یعنی بنی اسرائیل میں آنے والے تمام انبیاء کرام یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ حضرت یعقوب کی جوانی فدان میں اپنے ماموں کے ہاں گزری۔ یہاں حضرت یعقوب کا نکاح آپ کی ماموزاد راحیل اور لیا سے ہوا۔ پھر 7 سالوں بعد حضرت یعقوب نے زلفا اور بلہا نامی 2 خواتین سے نکاح کیا جو آپ کی پہلی بیویوں کی خالہ زاد تھیں۔ اس طرح 4 بیویوں سے حضرت یعقوب کے کل 12 بیٹوں کی پیدائش ہوئی، جن میں سب سے چھوٹے بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ لیا سے آپ کے گھر ایک لڑکی کی پیدائش ہوئی جس کا نام دینا تھا، اور وہ بنیامین اور حضرت یوسف سے بڑی تھی۔ جس وقت حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں رہا کرتے تھے، ایک دن خداوند نے حضرت یعقوب سے کلام کیا اور کہا، میں اس بیت ایل کا خدا نکل کر کنعان کی طرف جا۔ لہٰذا حضرت یعقوب نے اپنے بچوں اور بیویوں کو اونٹ پر سوار کیا اور بھیڑ بکریوں کو لے کر کنعان کی طرف چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ سفر کرتے ہوئے جب شیخم نامی بستی میں پہنچے تو آپ نے اس بستی کے قریب خیمے نصب کیے اور بھیڑ بکریوں کو علیحدہ باڑ بھی بنائے۔ پھر حضرت یعقوب نے یہاں کے بادشاہ جس کا نام جمور تھا اس سے 100 بکریوں کے بدلے ایک زمین خریدی۔ حضرت یعقوب نے یہاں ایک گھر بنایا اور خدا کی عبادت میں مشغول رہے۔ آپ یہاں پر 15 مہینوں تک امن و امان سے رہے۔ یہ وہ دور تھا جب یوسف علیہ السلام بہت چھوٹے تھے۔ دینا کی عمر 15 یا 18 سال تھی اور تمام بھائی اپنی اس اکلوتی بہن سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد دیوی دیوتاؤں کی پوجا کرتے اور اس لیے صدوم اور عمورہ ایسی گناہوں کی وجہ سے تباہ ہو چکے تھے۔ ان سب باتوں کا علم حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھا، لہٰذا آپ کے نانی لوگ سے محتاط رہتے اور اپنے بیٹوں کو بھی آگاہ کرتے۔ کچھ کنانی لڑکیوں سے دوستی کر لی اور ان کے گھر آنے جانے لگی۔ دینا کے بھائیوں کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اسے ان کے کچھ دنوں بعد اس بستی کے باشندوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا۔ اس خوشی کے موقع پر یہاں کے رہنے والوں نے حضرت یعقوب اور آپ کے اہل خانہ کو بھی دعوت دی۔ اس دعوت میں بادشاہ جمور نے حضرت یعقوب سے التجا کی کہ آپ اپنی بیٹی دینا کی شادی میرے بیٹے سے کر دیں اور ہمارے اس ملک میں سکون سے رہیں۔ یہ بہت بڑی شرط تھی، لیکن بستی کے تمام مرد اپنی بادشاہ اور شہزادے کی خوشی کی خاطر ختنہ کروانے پر راضی ہو گئے۔ دراصل ختنہ کروانا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیٹوں کی کوئی شرط نہ تھی، بلکہ یہ ایک چال تھی۔ جب شہر کے تمام لوگ ختنہ کروا چکے تو اگلے ہی دن شمون اور لاوی ہتھیاروں سمیت بستی میں داخل ہو گئے اور ان کے گھروں میں داخل ہو کر تمام مرد کو قتل کر دیا، کیونکہ تمام مرد ختنے کی وجہ سے درد میں مبتلا تھے، چنانچہ وہ ان سے لڑ نہ سکے۔ شمون اور لاوی نے بادشاہ جمون اور شہزادہ شکیم کو بھی مار ڈالا اور بستی کے تمام مال کو لوٹ لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اس بات کا پتہ چلا تو آپ اپنے بیٹوں پر بہت زیادہ غمزدہ اور ناراض ہوئے اور انہیں بہت ملامت کی۔ مجبور ہو کر حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو لے کر اس بستی سے نکل گئے۔ اس واقعے پر حضرت یعقوب اس قدر ناراض تھے کہ انجیل کے مطابق جب آپ نے اپنی آخری وصیت کی تب بھی اپنے بیٹے شمون اور لاوی کو بے گناہ انسانوں کے اس قتل عام پر معاف نہ کیا۔ بعد میں یعقوب علیہ السلام کے انہی بیٹوں نے حضرت یوسف سے حسد کے سبب کنویں میں ڈالا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اس قدر نسل پرست تھے کہ وہ اپنے علاوہ کسی یہودی کو چھوٹا سمجھتے تھے۔ انہوں نے کنانی لوگوں کا قتل عام کیا اور معصوم شہریوں کو مار ڈالا، کیونکہ ان کا گناہ صرف یہ تھا کہ شہزادے نے ان کی بہن کا رشتہ خود اپنے لیے مانگا تھا۔ عذاب دینا اور کسی شخص کو ہلاک کرنے کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ
کی ذات کو ہے، لیکن بنی اسرائیل کے اندر نسلی تکبر اور خود پسندی اس قدر تھی کہ ہر زمانے میں وہ خود کو غیر یہودیوں سے بہتر تصور کرتے تھے اور ان پر ظلم و زیادتی کیا کرتے ہیں۔ آج ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی یہودی اپنے اس نسل پرستی میں مبتلا ہیں، جس کی مثال فلسطینی مسلمانوں پر کی جانے والی ظلم و زیادتی ہے۔ آج لاکھوں فلسطینیوں کی شہادت اور مظلومانہ خون اسرائیلی یہودیوں کی نسل پرستی اور سرکشی اور تکبر ہے، جس کی وجہ سے یہ لوگ آج بھی خود کو خدا کا پسندیدہ قوم تصور کر کے ہر غلط کام کو انجام دیتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ دنیا میں موجود تمام انسان برابر ہیں، کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اجمی کسی عربی سے برتر ہے، نہ کوئی عربی کسی اجمی سے برتر ہے۔